السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حال ہی میں ماضی قریب میں نوپور شرما کی اس بدتمیزی کی بنیاد پر پورے ملک میں جو ہیجان پیدا ہوا، خلفشار پیدا ہوا اور پورا سماجی منظر و سیاسی منظر جو ہے ایک دم بدلا بدلا نظر آیا، جبکہ یہ کہی گئی باتیں بہت چھوٹی ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ ستیہ سناتن جو آچار انکر کا ایک چینل ہے، ستیہ سناتن جو آر سماجی فرقے کا ایک چینل ہے، تو اس میں انکر اور آچار مہندر پال اور دیگر ان کے رفقا جو ہیں مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کی حرمت پر مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں اور ایسے بدترین کلمات استعمال کرتے ہیں کہ سننا مشکل ہے۔ نوپور شرما نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت چھوٹے لیول کی ہے، لیکن پورے ملک میں میڈیا کے ذریعے اس کو ظاہر کرنے کی بنیاد پر ہنگامہ ہو گیا، لیکن لوگ ستیہ سناتن چینل سے واقف نہیں ہیں، جس میں انکر اور مہندر پال مل کر اسلام پر مسلسل حملے کرتے ہیں اور تسلسل اور روانی کے ساتھ پیہم جو ہے اسلام کی مخالفت میں ان کے ویڈیوز جاری ہوتے رہتے ہیں۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں محض چند بنیادی اعتراضات اور وہ گستاخیاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ہمارے علماء جو ہیں ان کا رد نہیں کرتے ہیں، یا تو واقف نہیں ہیں، اور میں نے چند علماء سے پوچھا تو کہا کہ بلا وجہ اس قسم کی گستاخیاں جو ہیں عوام کو معلوم پڑ جائیں گی اور ایک غیر معروف چینل جو ہے روشنی میں آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ احتیاط اور یہ حزم جو ہے یہ مقدم ہے، یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی حرمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت اور اسلام کی حرمت یہ قابل ترجیح ہے۔ بے شمار ایسے ویڈیوز جاری ہوئے ہیں جس میں تسلسل کے ساتھ آچار انکر جو ہے اسلام کے خلاف انتہائی گستاخانہ لہجے میں خطاب کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظالم، لٹیرا، قاتل، بدمعاش اور جانے کس کس قسم کے القاب سے نوازتا ہے۔ ایک ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ محمد جو ہے پہلے عیسائی تھا، محمد جو ہے پہلے عیسائی تھا، یہ الفاظ ہیں، محمد عیسائی تھا، جبکہ ہم اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم بول چکے ہیں کہ ہم تو دوسرے مذاہب کے الہوں کو، ہم الہ نہیں مانتے کسی کو، لیکن ان کے مذہب میں رام چندر کو الہ مانا گیا ہے، تو ہم تو ان کا نام شری رام چندر جی کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے دیوتاؤں یا ان کے خداؤں یا ان کے دیویوں کے خلاف اس قسم کے اہانت آمیز کلمات کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم دیگر مذاہب کے الہوں کو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں یا گالیاں دیں۔ تو جن علماء نے جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر یا جذباتیت کی بنیاد پر ہندو دھرم پر یا سناتن دھرم پر یا یہ جو آر سماجیوں پر جو حملے کیے ہیں وہ کیے ہوں گے،
کاش کہ وہ اپنا لہجہ مناسب اور بہتر رکھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں جو بہت ہی بے احتیاطی کے ساتھ دیگر مذاہب کے خداؤں کی مذمت کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں اور ان کی دین کی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ برے القاب کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ اگر بیان نہ کیا جائے، محض تاریخی طور پر ہسٹوریکلی بیان کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بھی جب کہ حاجت ہو، عند الحاجہ ایسا کرنا مناسب ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے بدترین کلمات سے دوسرے مذاہب کے خداؤں کی مذمت کرنا گالی گلوچ کے ساتھ کچھ لوگ کرتے ہیں، تو جو کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اسلام از خود جو ہے اس بات کا منکر ہے، مخالف ہے کہ دوسرے مذاہب کے خداؤں کی مذمت بدترین کلمات کے ساتھ کی جائے، گالی گلوچ کے ساتھ کی جائے۔ تو جن علماء نے مذمت کی ہوگی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سے برات کا اظہار کریں، لیکن نوپر یہ انکر جو ہے آچاریہ انکر اور ان کے دوسرے ہوسٹ جو ہیں مہندر پال جو آر سماجی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے خلاف مسلسل بولتے ہیں، قرآن عظیم کی مذمت اور قرآن عظیم کی تردید تسلسل کے ساتھ ویڈیو میں جاری کرتے ہیں اور ایسی جاہلانہ احمقانہ گفتگو کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ مثلا ابھی انکر نے حال ہی میں ایک ویڈیو میں کہا کہ محمد پہلے عیسائی تھا محمد پہلے عیسائی تھا۔ یہ خطاب دیکھیے، یہ انداز ندا دیکھیے، بات کرنے کا لہجہ دیکھیے کتنا گستاخانہ ہے کہ محمد پہلے عیسائی تھا، اسی لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو محمد کی پہلی بیوی تھی، جب ان کے نبی کو محمد کو آسمان سے وحی نازل ہوئی محمد کے سینے پر، تو یہ محمد اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور مجھے اللہ کا رسول قرار دیا اور مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ یتیموں پر رحم کرتے ہیں، غریبوں پر کرم کرتے ہیں، اللہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے نیک اعمال کے سبب اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس جو عیسائی تھے ان کو لے گئیں اور کہا کہ یہ ایسا کہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کا ایک پادری تھا، ایک بزرگ تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جس قسم کی باتیں تم نے مجھ سے بیان کی ہیں تو میرا یہ تصور ہے، میرا یہ گمان ہے کہ یہ نبی بننے والا ہے، یہ وہی محمد ہے، یہ وہی رسول ہے جس کی پیش گوئی جو ہے دیگر کتب سماویہ میں یعنی آسمانی کتابوں میں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر میں زندہ رہا اور میری زندگی میں محمد نے اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو انشاءاللہ میں اس کا ماننے والا پہلا ہوں۔ تو اس بنیاد پر تاریخی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس بنیاد پر انکر نے کیا کہا کہ محمد عیسائی تھا، اس لیے کہ عیسائی پادری ہی نے اس کی تصدیق کی۔ میں کہتا ہوں کہ کس تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول عیسائی تھے؟ ابن اسحاق ہوں، ابن حشام ہوں، واقدی ہوں، ابن سعد ہوں، خطیب بغدادی ہوں یا طبری ہوں یا ابن کثیر ہوں، کس مورخ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول عیسائی تھے؟ ایسی کون سی اسلامی تاریخ ہے جس میں کسی مورخ نے اللہ کے رسول کو عیسائی دھرم سے متاثر یا ان کو عیسائی گردانا ہو؟ تو انکر شرما کا یہ کہنا، آچاریہ انکر کا یہ کہنا کہ محمد پہلے عیسائی تھا، اور یوں بھی کچھ مغربی مصنفین نے اللہ کے رسول کے ملک شام جانے والے واقعے میں جو حدیث میں آتا ہے، غالباً مشکات میں اور دیگر تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ملک شام گئے تھے اور وہاں پر بحیرہ راہب نے آپ کے ارد گرد پائے جانے والے آثار اور معجزات کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ
غالباً یہ وہی نبی ہے جس کا وعدہ انجیل میں کیا گیا ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ اللہ کا رسول بننے والا ہے، یہ وہ نبی ہے، تو کہا کہ جب چل رہے تھے آسمان کے نیچے تو میں نے دیکھا کہ بلا موسم ایک ابر جو ہے ان پر چھایا ہوا تھا، ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب یہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ خود بخود گھوم کر کے منحنی ہو کر کے ان کے اوپر آ گیا۔ ان دو باتوں سے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی پیش گوئی کتب سماویہ میں کی گئی ہے، انجیل میں اور زبور میں کی گئی ہے۔ اس بنیاد پر بعض مغربی مصنفین نے اور بعض مستشرقین نے یہ بات کہنے کی جسارت کی ہے، جسارت بیجا کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان پر عیسائی دھرم کا اثر تھا، اس لیے کہ ملک شام پر گئے تھے، اور ان کی نبوت جو ہے، ان کی پیغمبری جو ہے، یہ عیسائیت کا پیش خیمہ ہے، عیسائیت کی بنیاد پر ہے، جبکہ تاریخ کی کسی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں کہ بحیرہ نے اللہ کے رسول سے کچھ بات چیت کی ہو، گفتگو کی ہو، یا عیسائیت کا درس دیا ہو، اور اللہ کے رسول نے بھی عیسائیت کی تعلیم دی ہو، الا یہ کہ قرآن عظیم کی آیات میں یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے آیات قرآنیہ کی بنیاد پر جو بیان فرمایا ہے اس کے سوا۔ تو بعض مستشرقین نے، بعض مغربی علماء نے بھی ایک اعتراض کیا ہے، علامہ شبلی نے اپنی کتابوں میں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو جس طریقے سے ماضی میں مستشرقین نے اور مغربی مصنفین نے اللہ کے رسول کے ملک شام جانے اور وہاں بحیرہ راہب کے تائید کرنے کی بنیاد پر یا ان کے نبی ہونے کے امکان کی بنیاد پر جو تھوڑا بہت کہا تھا، اس بنیاد پر عیسائیت کے ذریعے نبی کو متاثر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انکر نے کہا کہ محمد پہلے عیسائی تھا۔ میں کہتا ہوں کس مورخ نے اپنی تاریخی کتابوں میں اللہ کے رسول کو یہ کہا ہے کہ وہ عیسائی تھا؟ پھر انکر نے یہ بھی کہا کہ عیسائی کہ 40 سال تک محمد جو ہیں بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی حماقت ہے، کتنا بڑا جاہلانہ اعلان ہے کہ اللہ کے رسول 40 سال تک جو ہے بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ کس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ نبی بتوں کے پجاری تھے یا نبی عیسائی تھے؟ اور کہا کہ یہ یہودی بھی تھا اور یہ یہودیوں سے ملتا تھا، وہاں دعوتیں اڑاتا تھا، لیکن جب اس نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور یہودیوں نے انکار کیا تو یہ ان کا دشمن بن گیا۔ یہ ایسی باتیں انکر کہتا ہے اپنے چینل ستیہ سناتن میں۔ کاش کہ انکر جو ہیں اپنے دماغ کا علاج کروائیں، ان کا مطالعہ اور ان کے کمنٹس جو ہیں اتنے جاہلانہ، اتنے احمقانہ ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اور غالباً یہ جہالت اور یہ بنیاد پرستی جو ہے ان کے نام میں ہی مشتمل ہے، نام میں پوشیدہ ہے۔ انکر کہتے ہیں بیج سے نکلنے والے اس انکر کو، اس خوشے کو جو زمین کو چیر کر نکلتا ہے باہر۔ انکر مطلب ایسا خوشہ، ایسا پلیمول جس سے شوٹ بنتا ہے اور شوٹ سے درخت بنتا ہے۔ تو انکر جو ہیں بیج سے نکلنے والے چھوٹے سے پلیمول ہیں، چھوٹے سے انکر ہیں، اور غالباً انہی باتوں کا ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے خطابات میں، اپنے ویڈیوز میں، اپنے آڈیوز میں یہی کچھ ثابت کرتے ہیں کہ وہ انکر ہیں، بالکل بیج سے نکلنے والے، یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جتنی عقل رکھتا ہے اتنی ہی عقل ان کے پاس میں ہے۔ کبھی نبی کو یہودی کہتے ہیں، کبھی نبی کو عیسائی کہتے ہیں، کبھی نبی کو بت پرست کہتے ہیں، اور قرآن عظیم کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور مہندر پال جو ہے مسلسل قرآن عظیم کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد جو ہیں براق پر سوار ہو کر گئے۔ پھر وہ سائنس کی ٹھوس بنیادوں پر کوانٹم تھیوری کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مادے میں ایسی قوت نہیں کہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر چاند کو کراس کرتا ہوا، ساتوں آسمان کو پار کرتا ہوا
प्रकाश की गति से तेज़ रफ्तार के साथ मक्के से जेरूसलम गया और वहाँ पर नबियों की इमामत की और फिर वहाँ से अर्श तक गया। तो अल्लाह के रसूल का ये मोजज़ा है। और ये बात पैदा होती है अल्लाह को अल्लाह मानने के बाद। जो अल्लाह का मुनकिर है उसके लिए ये वाक़या बिल्कुल बेकार है, कल अदम है। अल्लाह को अल्लाह मानने के बाद और सफ़र मेराज को अल्लाह का मोजज़ा मानने के बाद में ये तमाम भौतिक और फिज़िकल असबाब की बुनियाद पर सफ़र मेराज का और बुर्राक पर सवार होकर आसमानों की बुलंदियों पर जाने का इनकार जो है महज जहालत है। हम कहते हैं ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह का मोजज़ा है, ये अल्लाह का मिरेकल है। और जब अल्लाह अगर चाहता है कि वो नबी को बुर्राक पर सवार कराकर सातों आसमानों की बुलंदियों को चीरता हुआ अर्श आज़म पर बुलाए तो ये मुमकिन है। वो तो कुन फ़यकून का हामिल है। वो कहता है हो जा और चीज़ें हो जाती हैं। तो इस सफ़र मेराज को मोजज़ा मानने के बाद में अल्लाह का मोजज़ा, अल्लाह की आयत, अल्लाह की निशानी, अल्लाह के चमत्कार मानने के बाद में कोई इतराज़ वारिद नहीं होता। फिर इस रूहानी और मोजज़ाती सफ़र का तज्ज़िया जो है, एनालिसिस, विश्लेषण जो है मादी क़वानीन की बुनियाद पर करना कितनी बड़ी जहालत है। हम कहते हैं जो अल्लाह सारी कायनात को पैदा करने पर कादिर है, जो बीज से अंकुर पैदा करता है, जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, जो मौसम पैदा करने वाला है, दिन रात को आने और ले जाने वाला है, सूरज और चाँद का पैदा करने वाला है, जो कायनात का खालिक है, जो बड़ा अजीम शान मुदब्बिर और मुसव्विर है, कायनात का बारी है, पैदा करने वाला है, उसके लिए ये क्या नामुमकिन है कि वो अपने नबी को ले जाए? अरे अल्लाह के रसूल पर उन भौतिक क़वानीन का निफाज तुम करते हो अपनी जहालत की बुनियाद पर। इसको मोजज़ा मानने के बाद ये तमाम एनालिसिस जो है कि भौतिक क़वानीन और फिज़िकल जो क़वानीन हैं, साइंटिफिक जो असबाब व इलल हैं, इसका इतलाक़ तुम एक रूहानी और एक मोजज़ाती, एक चमत्कारी वाक़े पर करते हो। ये कैसे मुमकिन है कि एक मादी जिस्म जो है बुर्राक पर सवार होकर के, जिसके पर थे, जिसका चेहरा जो है औरत का था और धड़ जो है घोड़े का था, जो घोड़े से छोटा था और गधे से बड़ा था, जो खच्चर था वो, लिहाजा बुर्राक पर नबी के सफ़र मेराज पर जाना है, इसका इनकार तुम करते हो भौतिक क़वानीन की बुनियाद पर, साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसूल और ज़वाबित की बुनियाद पर। इस किस्म की जहालत जो है ये बयान करते हैं। और अल्लाह के रसूल ने 9 साल की या 6 साल की बच्ची से शादी की, कहीं 9 साल है, कहीं 6 साल है, कहीं 14 साल है। तारीख़ी रिवायात में जो है इसका ज़िक्र है। मैं कहता हूँ जब बेटी का बाप जो है और ख़ुद बेटी और ख़ुद निकाह करने वाला इस पर मुतमईन हैं और मौर्रिखीन ने, मुदब्बिरीन ने, मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने इस बात की वजाहत की है कि अरब की लड़कियां, अरब की औरतें उस गर्म माहौल में बहुत जल्द जो हैं बालिग हो जाती हैं। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बालिग हो गई तो अल्लाह के रसूल के पास आईं और उनकी बीवी के जो हुकूक़ थे आपने अदा फरमाए। इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी काबिल मज़म्मत बात है? एक निकाह करने वाला और निकाह करने वाली और उसका बाप दोनों मुतमईन हैं। और फिर बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारी उम्मुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों की माएँ हैं, वो क्या मसलहतें थीं जिसकी बुनियाद पर आपका निकाह अल्लाह ने अपने नबी से करवाया? एक अजीम शान बाब है किसी और मौके पर। इस किस्म के जाहिलाना बातें कि कलम को, वो कहता है, महेंद्रपाल कहता है कि इनके कुरान अजीम में कि अल्लाह ने कलम को पैदा किया। कहता है जब दुनिया में ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, इंसान नहीं था, तो कलम को कैसे पैदा कर दिया? कलम को पैदा करते हैं कि कलम को बनाया जाता है। न पेड़ है, न पौधा है, न दरख्त है, ये कलम कैसे बना? अरे अल्लाह ने इंसानों के मादी वजूद की बुनियाद पर इंसानों की मादी मजबूरी का लिहाज करते हुए इंसान से कलाम किया है, वरना अल्लाह जो है लिखने के लिए कलम का मोहताज नहीं है।
لیکن وہ جانتا ہے کہ انسان قلم کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قرآن عظیم کو لوح محفوظ پر لکھ کر محفوظ کر دیا۔ کہتے ہیں جب دنیا میں کاغذ نہیں تھا تو قرآن کو کس چیز سے بنایا گیا، کیسے لکھا گیا؟ قلم جب دنیا میں پیڑ نہیں تھے، ابھی کائنات بنی نہیں، پیڑ کہاں سے آئے؟ قلم کیسے بن گیا؟ سیاہی کہاں سے آئی؟ اس قسم کی جاہلانہ باتیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا منکر اگر یہ بات کہے تو ٹھیک ہے بھائی، کہ اللہ تو موجود ہی نہیں ہے، کائنات کا خالق موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ واقعہ پورا غلط ہے۔ لیکن کائنات کے خالق کو ماننے کے بعد میں، اللہ کو مدبر کائنات اور مصور کائنات ماننے کے بعد، اللہ کا یہ خطاب کہ اللہ نے قرآن عظیم کو لکھ کر لوح محفوظ پر، انسان کیا جانے اللہ کے واقعات کو، اللہ کے حقائق کو، قلم کے پیدا کرنے کی کیفیت کو، قرآن عظیم کے لکھنے کی کیفیت کو۔ انسان جانتا ہے اس بات کو کہ کتاب ہوتی ہے، اس میں حروف لکھے ہوتے ہیں، وہ کتابی شکل میں ہوتی ہے، قلم اس کو لکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے قلم کو پیدا کر دیا جو کن فیکون کہہ کر ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے قلم کا پیدا کرنا جو ہے، اس سے اللہ نے محض انسانوں کو یہ درس دینے کی کوشش کی ہے، یا کوشش کیا کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسان قلم کے ذریعے لکھتا ہے، کتاب کے ذریعے پڑھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، لہٰذا اللہ نے انسان کی بھوتک مجبوریوں اور فزیکل بندشوں کی بنیاد پر یہ قلم، کاغذ اور دوات کا استعمال کیا۔ ورنہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر ساری زمین جو ہے کاغذ بن جائے اور ساتوں سمندر جو ہیں پانی بن جائیں، تمام جھیلیں، سمندر، ندی، نالے سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف کریں، تو اللہ کی تعریف اور اللہ کی مدح کرنا ممکن نہیں انسان کے لیے۔ یہ تمام استعارے ہیں، کنایے ہیں، یہ اللہ کو، انسان کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کی توجیہ مادیت کی بنیاد پر کرنا، بھوتک رولز اینڈ ریگولیشن کی بنیاد پر کرنا، یہ جہالت ہے۔ سفر معراج میں بھی یہی غلطی کی ہی براق کے لیے، اور قلم اور کتاب کے پیدا کرنے پر کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن عظیم کو پیدا کر کے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا۔ پھر یہ نبی کے سینے پر کیسے اترا؟ اللہ کے رسول نے احادیث میں اور تفصیلی روایات میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ جبرائیل جو ہیں وہ قرآن عظیم کی آیات کو لے کر آتے تھے اور نبی کے سینے پر نازل کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو وہ مضمون جو ہے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ بس یہی تو کہا ہے، اس میں ایسی کون سی حیرت انگیزی ہے، ایسی کون سی اسمبھو بات ہے، ناممکن بات ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو اس قسم کی جاہلانہ باتیں، اور مکہ کا انکار کرنا کہ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے، بترا میں پیدا ہوئے۔ ان کا کعبہ جو ہے، یہ جو مکہ میں جو کعبہ ہے یہ فیک ہے، بناوٹی ہے۔ ان کا اصل مقام جو ہے بترا ہے، بترا جو ہے وہ کعبہ ہے۔ دنیا بھر کی خرافات ہم آنے والے ویڈیوز میں جو ہیں انشاءاللہ تفصیل سے ان خرافات کے بارے میں بیان کریں گے۔ لیکن ہمیں حیرت یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں، فرانس میں لڑکیوں کی بکنی پہننے پر، فرانس میں لڑکیوں کے حجاب نکال دینے کی بنیاد پر، فرانس میں بندشیں، انگلینڈ میں بندشیں عائد کرنے کی بنیاد پر کہ لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، برقع پہن کے آتی ہیں، ان کو اسکول کے لباس کا لحاظ کرنا ہے۔ ان چھوٹی موٹی باتوں کو، چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ بات نبی کی توہین پر مشتمل نہیں، قرآن عظیم کے انکار پر مشتمل نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گالی گلوچ کرنے پر وہ نہیں ہے۔ انکر کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہا کہ اے اسماعیل، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ میرا گمان ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ تو اسماعیل نے کہا ان کے بیٹے کہ اے ابا، آپ اپنا کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس مقام پر توہین آمیز لہجے میں آچار انکر کہتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو خواب دکھایا کہ اور اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سب سے محبوب ترین چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو ابراہیم جو ہے بیوقوف انسان تھا۔ جی ہاں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ابراہیم بیوقوف انسان تھا، اس کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے محبوب تو مجھے تو ہے، اور اس طرح اپنی چاقو سے اللہ کو ہی ذبح کر دیتا تو نہ رہتا بانس نہ بستی باسری۔ اتنے اہانت آمیز کلمات اس نے استعمال کیے ہیں اللہ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کو ذبح کر دیتا تو اچھا ہوتا، یعنی ان کا اللہ ذبح ہو جاتا تو یہ کائنات نہ بنتی، یہ اسلام نہ آتا، ابراہیم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے، کعبہ نہ ہوتا، مکہ نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، دین نہ ہوتا۔ ایسے جاہلانہ اور احمقانہ کمنٹ اس نے کیے ہیں۔ ہمارے علماء پتہ نہیں کس مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہیں، ان بدتمیزیوں پر خاموش ہیں، لیکن جب نوپور شرما نے کچھ کہہ دیا تو وہاں پر ہنگامہ ہو گیا، پوری قوم میں ہنگامہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی قابل مذمت ہیں، اور یہ باتیں بھی انکر نے کہی ہیں، یہ باتیں بھی مہندر پال نے کہی ہیں، یہ باتیں بھی آر سماجیوں نے کہی ہیں، یہ باتیں یقیناً قابل مذمت ہیں اور اس لائق ہیں کہ قوم میں ہیجان پیدا ہو جائے، اس کی مذمت کی جائے، اس کا سد باب کیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو احمق بولنا اور کہتا کہ اللہ بڑا بیوقوف آدمی تھا، یہ بھی کہا کہ ان کا اللہ بڑا بیوقوف آدمی تھا، اللہ کو بیوقوف آدمی کہا، حضرت ابراہیم کو بیوقوف کہا، احمق کہا، اور اللہ کے رسول کو لٹیرا کہہ دیا کہ یہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اور یہ انسانیت کا دشمن تھا۔ اس قسم کے الفاظ تو اگر جب نوپور شرما کے چند اہانت آمیز کلمات کی بنیاد پر اتنا ہیجان قوم میں پیدا ہوا، میں کہتا ہوں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ ہنگامے، یہ دھرنے، یہ احتجاجات کا یہ طریقہ، یہ توڑ پھوڑ، یہ مناسب نہیں، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اسلام کے احکام و فرامین کی یہ خلاف ہے۔ ہمیں بے حد مدبرانہ اور عالمانہ اور مجتہدانہ شان کے ساتھ ان باتوں کا کھنڈن کرنا چاہیے۔ تہذیب کے دائرے میں مسلمان جو ہیں مہذب ہوتا ہے، متمدن ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ قرآن اور سنت پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت کی دلائل کی بنیاد پر اس قسم کے ہیجان کو اختیار کرنا، ہنگامے کرنا مناسب نہیں۔ ہم ادب کے ساتھ مذمت کرنے کے قائل ہیں۔ تو جب ان باتوں پر آج مذمت کی گئی ہے، پکڑ کی گئی ہے، تو نوپور انکر کے اور مہندر پال کی ان بدتمیزیوں پر علماء بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ وہ مسلسل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ ثناء اللہ امرتسری نے اپنے زمانے میں ان کو پانی پلایا تھا، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، اور جہاں کہیں پورے ملک میں جو ہے آر سماجیوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ یہ ثناء اللہ امرتسری کی ذات جو ہے ایک خواب تھی ان کے لیے، ایک نائٹ میئر تھا۔ جس مقام پر ثناء اللہ امرتسری پہنچتے تو وہ ان کے علماء، ان کے مناظرہ کرنے والے غائب ہو جاتے، وہاں سے بھاگ جاتے۔ یہ بھول چکے ہیں اس بات کو۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم تسلسل کے ساتھ ان جہالت آمیز اور احمقانہ دعووں کی تردید کرتے رہیں گے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہمارے علماء پوری تہذیب، اب پوری تمانیت، اب پورے ادب کے ساتھ میں اس قسم کی باطل باتوں کا رد کریں، اور ہیجان آمیز کلمات سے بچتے ہوئے، جو اللہ کا حکم ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں تمہارے اللہ کو گالی گلوچ نہ کر بیٹھیں۔ تو ہم انشاءاللہ پورا لحاظ کرتے رہیں گے۔ ہم تو رام چندر کو رام چندر جی کہتے ہیں، مہاتما گوتم بدھ کہتے ہیں، شری کرشن کہتے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں دیگر مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کا نام جو ہے توہین کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، اور ہم کو مذمت کرنا بھی ہے، تردید کرنا بھی ہے کسی دوسرے مذاہب کی، تو تہذیب کے دائرے میں، تاریخی طور پر، مورخانہ انداز میں، علمی اور ادبی لہجے میں کرنا ہے، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، توہین آمیز کلمات کے ساتھ نہیں، جیسا کہ ہمارے سناتنی لوگ جو ہیں، سناتن جو چینل کے لوگ جو ہیں، بڑی بے ادبی کے ساتھ میں کبھی نبی کو ڈاکو، کبھی لٹیرا، کبھی احمق، کبھی بیوقوف، اور قرآن عظیم کو بناوٹی کتاب و جعلی کتاب کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں
اور ایسی ایسے اہانت کلمات پر جو ہے بندشیں عائد کریں، ان کا منہ بند کریں، ایسی کتابیں لکھیں جس میں ان کا جواب ہو۔ آج سے قریب 100 سال پہلے یا 80-90 سال پہلے ثناء اللہ امرتسری اور عبدالحق حقانی اور علامہ شبلی مودودی اور ان علماء نے اور علماء اہل حدیث نے ایک دور تھا، کتابیں لکھی تھیں، مناظرے کیے تھے، لیکن آج جو ہے اتنی بدتمیزی ہو رہی ہے، علماء کی اتنی کثرت ہے، علم کی اتنی زیادتی ہے، لیکن اتنی خاموشی۔ قدیم زمانے میں تو ہمارے علماء نے اتنی خاموشی نہیں برتی، نہ کسی حکمت و مصلحت کا لحاظ کیا۔ جب کبھی باطل سامنے آیا جواب دیا گیا، کتابیں لکھی گئیں، مناظرے کیے گئے، پنجے موڑے گئے، ان کی تردید کی گئی۔ لیکن آج جدید دور میں اتنے وسائل، اتنے ذرائع موجود ہیں، یوٹیوب موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علماء اپنی خطابات میں تقویٰ، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پر بولتے ہیں، لیکن اسلام کی صداقت، اسلام کی تاریخیت، اسلام کی اشرفیت کے بارے میں جو اعتراض کیے گئے ہیں دیگر مذاہب کے، ان پر کوئی جواب نہیں ہے۔ چند علماء، دال میں نمک کے برابر جو ہے، چند علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی 1 یا 2 ویڈیوز کے ذریعے سے، جبکہ ضرورت ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ میں ان کے باطل حملوں کا جواب دیں اور دلائل کی بنیاد پر اور تاریخیت کی بنیاد پر ہم استدلال کرتے ہوئے ان کا پنجہ موڑیں، ان کی اوقات یاد دلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کا دفاع کر سکیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم ان سے بحث کرو ایک ایسے طریقے پر جو احسن طریقہ ہے، اور احسن طریقے میں گالی گلوچ نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، نازیبہ کلمات نہیں ہیں، جو ستیہ سناتن کے جو ہوسٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کھلم کھلا نبی کو ڈکیت، چور، لٹیرا، قاتل، دشمن انسانیت، احمق، بیوقوف، کیا کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ ہمت نہیں کر ہماری ہو پا رہی کہ ہم بولیں انشاءاللہ، لیکن آنے والے وقت میں ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کلمات کو بھی انشاءاللہ بولیں گے اشارے کنایے کے اندر میں۔ وہ الفاظ اتنے گندے ہیں کہ ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔